أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں. لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے اور جو بیمار اور مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں مقدار پوری کرے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ تم مقدار پوری کرو. اور اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازا ہے اس پر اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اظہار کرو شاید تم شکر گزار بن جاؤ. جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری محمد وجاہت رضا. آپ کا تعلق جامعہ مدینۃ القرآن قرآنی معارف سے متعلق ایک اہم ادارہ ہے اس سے ہے. ناظرین مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب. عابدی صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ. ساتھ ہی آج کے موضوع کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. جی آج کا موضوع ہم نے پچھلے 2 دن بھی یہ کہا کہ جب ماہ مبارک آتا ہے تو جو موضوعات سر فہرست ہیں وہی موضوع ہم نے شروع کے دنوں میں رکھے ہیں. کل تقویٰ پہ بات ہوئی, پہلے دن ماہ رمضان کیسے گزارا جائے اس پر بات ہوئی,
اور آج بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کے ساتھ جس کا بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ خود ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں یہ موضوع گویا ایک بڑی شان کے ساتھ اترتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان یعنی ماہ رمضان ماہ ضیافت الہی. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اور ہم سب ہمیں یہ کرامت حاصل ہوئی کہ ہم اللہ کے مہمان بنے. اچھا، یہ جو میں نے لفظ کرامت استعمال کیا، جو مہمانی استعمال کیا، جو ضیافت استعمال کیا، یہ مفاہیم خود رسول اللہ نے ادا کیے، یعنی ان کی زبان اقدس سے پھوٹنے والے یہ خوبصورت الفاظ ہیں. اب ہم کسی کے مہمان جا رہے ہوں تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اور پورا عالم اسلام تو پورا مسلمان مومنین اور وہ لوگ جو اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی مہمانی سے اس وقت سرافراز ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی مہمانی کیا ہے، یہ ضیافت الہی، اللہ کی دعوت کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ بہت ہی بے فٹنگ اور بہت عظیم الشان مہمانان گرامی موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب. آپ کو یاد ہوگا کچھ شخصیات آتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان شخصیات سے مجھے عقیدت ہے، اور تو ڈاکٹر صاحب ان شخصیات میں سے ہیں، اور ہمارا سیٹ بھی سج جاتا ہے اور ہم بے حد خوش ہوتے ہیں. آپ تشریف لاتے ہیں. بہت سی یونیورسٹیز میں آپ ہیڈ رہے، عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے، ابھی بھی ملک کی ایک معروف یونیورسٹی میں آپ ایک چیئر کے ہیڈ ہیں. اور ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے نامور خطیب مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب موجود ہیں. جب آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو نیچے ہزاروں لوگ سپیل باؤنڈ ہوتے ہیں، سحر زدہ ہوتے ہیں، اور معارف کو اتنی پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں. آج ہم بھی بہت کچھ سننے جانے اپنے دونوں مہمانوں سے. کیا خوبصورت موضوع ہے آج کا کہ ہم ماہ مبارک رمضان اور ضیافت الہی. اور یہ تو موضوع ذہن میں آتی ہے، انسان کی جو روح ہے اور جو انسان کا قلب ہے وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس کے حضور بلکہ میں تو کہتا ہوں پہنچ جاتا ہے کہ ہم اس وقت مہمانی خدا میں ہیں. جناب مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب خطبہ شعبانیہ سے مہمانی خدا کا مفہوم بیان فرما رہے ہیں. جی، چونکہ متعدد بار اس خطبے کی طرف اشارہ ہوا ہے. خطبہ شعبانیہ اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ، اور اس جمعے میں جو روایت ہے وہ اس طرح ہے کہ صحابہ کرام اور امیر المومنین بھی موجود ہیں، اور اس خطبے کے ایک راوی وہ خود ہیں. یعنی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے ماہ رمضان سے پہلے یہ جو آخری خطبہ دیا تو اس خطبے میں فضائل رمضان پڑھے. یعنی اس کو استقبال ماہ رمضان کا خطبہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کافی اس حوالے سے اس میں مفاہیم موجود ہیں. چونکہ آپ بار بار اشارہ فرما رہے تھے اس لیے اس کا آغاز اس الفاظ سے سرکار دو عالم فرما رہے ہیں ایھا الناس، اے لوگو انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ. اے انسانوں، تمہاری طرف ایک اللہ کی طرف سے ایسا مہینہ آ رہا ہے جو رحمت، مغفرت اور برکت لے کے آ رہا ہے. شہر ہو عند اللہ افضل الشہور، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جسے تمام ماہ پر، تمام مہینوں پر سیادت حاصل ہے. یعنی یوں کہیں کہ افضل الانبیاء افضل الشہور کا ذکر فرما رہے ہیں. کیوں؟ اور اس میں کیا ہے؟ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے جو دن ہیں تمام دنوں سے افضل ہیں. اور اب سرکار دو عالم نے اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا اس کی ایک جملے میں وضاحت اگر عرض کروں، وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِ. آپ نے چونکہ فرمایا تھا ایامہ افضل الایام، تو ممکن ہے ہمارے ذہنوں میں، ناقص ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ آپ نے چونکہ لفظ ایام فرمایا ہے تو اس سے مراد جب آپ روزے کی حالت میں ہیں، وقت سحر سے لے کے وقت افطار تک، یہ جو دن آپ روزے میں ہیں یہی افضل ہے. آپ نے فرمایا نہیں، جب آپ حالت افطار کے بعد رمضان، ماہ رمضان میں ہیں تو اس کی شب بھی اسی طرح افضل ہے جس طرح اس کے روز افضل ہے. واہ. اور یہی میں کہوں گا، آگے بھی آپ بیان کریں گے کہ یہی مہمانی خدا. جی، یہی مہمان. وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں دعوت دی گئی، ضیافت الہی کی طرف بلایا گیا ہے. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور تمہیں اہل کرامت میں سے، یعنی اللہ نے تمہیں اہل کرامت شمار کیا ہے، تمہاری پذیرائی کی ہے، تمہیں گرامی، فارسی میں کہتے ہیں تمہیں گرامی بھی دارم، یعنی تمہاری پروردگار نے ایسی پذیرائی کی ہے کہ جو اس کے شایان شان ہے.
تو ایک ایسا ضیافت الہی کا مفہوم ایک مرد مسلمان کے لیے، ایک فرد مومن کے لیے اس سے بڑی لذت کیا ہوگی کہ وہ دائماً یہ محسوس کرے کہ میں ان 30 دنوں میں ضیافت الہی اور اللہ کے اس دسترخوان پہ حاضر ہوں۔ اسی لیے چونکہ یہ دسترخوان الہی میں آپ حاضر ہیں تو آپ نے فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں تمہاری سانسیں دیکھیں، یہ جو سانس ہے یہ ضرورت حیات ہے، بالکل صحیح، انسان سانس لے رہا ہے اور چھوڑ بھی رہا ہے، اور غیر اختیاری غیر اختیاری ہے، لیکن یہ وہ ماہ ہے جس میں آپ کو اللہ کی طرف سے یہ مہمانی خدا میں یہ پذیرائی اور یہ غذائے روحانی مل رہی ہے کہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہارا سانس لینا اور چھوڑنا یہ تسبیح خدا کا درجہ رکھتا ہے، یہ سبحان اللہ کا درجہ رکھتا ہے، یہ الحمدللہ کا درجہ رکھتا ہے، تسبیح خدا ہے۔ اور اس سے بڑی ایک بندہ مومن کے لیے عبادت کیا ہوگی اور سعادت کیا ہوگی کہ انسان جو غیر اختیاری سانس لے رہا ہے پروردگار نے اسے بھی تسبیح خدا بنا دیا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، فرمایا اس میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ سبحان تو اس کی وضاحت ایسے ہے کہ دیکھیں جب انسان بندگی خدا کی حالت میں ہوتا ہے تو مقام قرب الہی میں ہوتا ہے۔ کیوں فرمایا سرکار دو عالم نے کہ اس میں تمہارا سانس لینا، تمہارا سونا یہ بھی عبادت ہے؟ دیکھیں رمضان اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ پورے وجود کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی نماز کی حالت میں جب تک آپ نماز میں ہیں آپ حالت عبادت میں ہیں، حج کے دنوں میں ایام حج میں آپ عبادت میں ہیں، اسی طرح آپ کسی محافل میں مجالس میں ہیں، ذکر اہل بیت سن رہے ہیں، ذکر سرکار دو عالم سن رہے ہیں، ذکر خدا کر رہے ہیں، تو جب تک آپ ذاکر الہی ہیں آپ عبادت میں ہیں ایک درجے کی۔ لیکن ماہ رمضان وہ ماہ ہے اور وہ ہماری ضیافت الہی پروردگار نے فرمائی ہے، اس طرح مہمانی پہ بلایا ہے کہ اس ماہ میں اگر انسان سو بھی رہا ہے تو وہ سونا بھی عبادت شمار ہوتا ہے، چونکہ وہ عبادت الہی میں ہے، اس کا پورا وجود عبادت الہی میں ہے، تو اس کی قدر جتنی کی جائے، اور جیسا کہ سرکار دو عالم سے منسوب حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو تیری معرفت کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، اور تیری بندگی کا حق، دونوں طرح روایت ہے، تیری عبادت کا جو حق ہے وہ بھی ادا نہیں کر سکتے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ماہ کے مبارک کا جو حق ہے وہ ادا کرنے سے ایک انسان قاصر ہے، لہذا اس میں جو کرے وہ کم ہے، عبادات کے سلسلے میں، صدقات و خیرات کے سلسلے میں، اور بہترین عمل اسی ماہ میں یہی ہے کہ جو سرکار دو عالم نے امیر المومنین سے بھی فرمایا تھا کہ بہترین کام اس مہینے میں الورع من محارم اللہ، جان محارم اللہ، یعنی جو اللہ نے حرام چیزیں قرار دی ہیں ان سے بچنا۔ بے شک بے شک۔ ڈاکٹر صاحب ابھی جو رسول اللہ کا خطبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ بیان فرما رہے تھے تو اس میں جو کہا کہ سانس لینا عبادت ہے، سونا عبادت ہے، دن افضل ہیں، راتیں افضل ہیں، تو وہ یہ تو بات وہی ہے کہ جب ہم کسی شخصیت کے مہمان ٹھہرتے ہیں تو وہ ہماری پذیرائی کرتا ہے، ہمیں بلکہ تحفے دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ان تمام نعمتوں کا مالک ہے، ہماری وہ اس قدر پذیرائی کر رہا ہے کہ پوری ہماری زندگی گویا ایک نعمت اور ایک عبادت بن گئی ماہ رمضان میں۔ دیکھیے اس بات کو سمجھنے کے لیے یوں تصور کیجئے کہ ایک ایسی روشنی اور ایک ایسا نور جو ہمارے اوپر سورج کی طرح چمک رہا ہو اور ہم اس کے نیچے بیٹھے ہوں، تو وہ روشنی ہمیں چاروں طرف سے اور ہمہ جہت اور ہر اعتبار سے روشنی عطا کر رہا ہے اور وہ نور عطا کر رہا ہے، تو ہمارا وہاں پر بیٹھنا، وہاں پر اٹھنا، وہاں پر جو بھی حرکت ہم کر رہے ہیں وہ سب کا سب اس نور کے حصار میں ہے۔ اس کی بنا پر اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا اور یہ ہمیں انعام عطا فرمایا کہ تم اگر اس پر ایمان لاتے ہو اخلاص دل کے ساتھ، اور پھر جن باتوں کا اس نے حکم دیا ہے اس پر بھی یقین کامل رکھتے ہو، تو تمہارا ایمان لانا اور تمہارا اس کی باتوں پر یقین رکھنا یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ اب جو کچھ بھی تم کرو وہ سب کا سب تمہاری عبادت میں شامل کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک حدیث نہیں ہے، ایک سلسلہ احادیث کا سامنے آ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو نماز اور روزے اور ان جیسی عبادتوں سے بھی نہیں دھلتے، لیکن جو آدمی رزق حلال کمانے کے لیے مشقت اٹھاتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کو دیکھا
کہ وہ بڑا ہٹا کٹا اور جوان ہے. کچھ صحابہ نے کہا کہ اتنا جوان آدمی تو مجاہدین میں شامل ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے پیسہ کما رہا ہے تو یہ مجاہدین میں سے ہے. اگر یہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت کر رہا ہے تو مجاہدین میں سے ہے. حتیٰ کہ وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے جب وہ محنت کر رہا ہے تو وہ مجاہدین میں سے ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ ایمان، وہ اخلاص، وہ محبت جو انسان اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو، جیسے علامہ صاحب نے بتایا کہ سانس لینا عبادت بن رہا ہے، اٹھنا عبادت بن رہا ہے، بیٹھنا عبادت بن رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم عبادات کرتے ہیں، یہ ساری عبادات ماہ رمضان میں اور غیر رمضان میں ایک بڑا امتیاز یہ ہے کہ غیر رمضان میں ہم یہ عبادتیں کرتے ہیں تو وہ بھی شامل ہیں عبادت میں آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، لیکن اجر کے اعتبار سے اس ماہ میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ کئی گنا بڑھا دیے جاتے ہیں. اسی لیے برکت والا مہینہ، اس لیے برکت والا مہینہ. اور وہ کئی گنا بڑھانے کا تصور بعض اوقات میں اپنے ذہن میں لے کے آتا ہوں. قرآن میں اس کی مثال موجود ہے کہ جیسے ایک دانہ اور وہ ایک دانے سے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، تو 1 سے 100 گنا تو وہ بڑھا ہی رہا ہے. صحیح بات. لیکن کسی پھلدار درخت کو نظر میں لے کے آئیں تو ایک پھل کے بیج سے ہزاروں پھل پیدا کر رہا ہے وہ. تو یہ جس طرح دنیا کی مادی دنیا میں ہمیں اجر کو بڑھا کر پیش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تصور دیا، تو جب وہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری نیکیوں کو بڑھا دیں گے 170 اور اس سے زیادہ اور پھر ان گنت، تو یقیناً یہ ماہ ضیافت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا وہ انداز ہے کہ جس میں معمولی سا کام کرو گے تو پہاڑوں جیسا بڑا ہو جائے کیا گا. بہت ناظرین، ابھی ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. جی ناظرین، مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوش کن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور عابد صاحب، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو آج کا تو ہمارا موضوع بھی ضیافت الہی ہے، اور افطار کے خوش کن وقفے کے بعد، عبادت الہی کے بعد اب جو ایک خاص سما بن جاتا ہے، گفتگو بھی میرا خیال ہے اسی جانب بڑھے گی کہ ہم اسی پرجوش انداز میں گفتگو کریں گے. وہ افطار کے بعد ہمیں رسول پاک کی وہ جو بڑی معروف حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اللہ سے ملاقات کے وقت. تو اس کی بہت سی جہتیں ہیں اس حدیث کی. ہم اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ افطار کے وقت تو ہم مادی جو اس کی نعمتیں ہیں جو بے پن ہیں ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور آخرت کے وقت وہ معنوی لذتیں ہوں گی. تو افطار کا وقت اور وہ یہ وقت تو ظاہر اللہ کی نعمتوں کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ جیسے افطار کے وقفے سے قبل گفتگو ہوئی، جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب موجود ہیں، مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم نے جو پہلے سیشن کی افطار سے پہلے آپ نے ماہ یہ ضیافت سے کیا مراد ہے وہ آپ نے بتایا. ماہ ضیافت الہی سے مراد کیا ہے اور ہم اللہ کے مہمان کیسے ٹھہرتے ہیں وہ آپ نے ذکر کیا، جناب مولانا بھی ذکر کیا. اب ہم کچھ بات تو ہوئی اس پر بھی، لیکن کچھ تفصیلی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ مہمان بننے کے تقاضے کیا ہیں. ہم اس سیشن میں وہ بات بیان کریں گے کہ اب ہمیں یہ احساس تو ہو گیا، آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے وہ معارف بیان کیے کہ مفہوم کیا ہے، ہم احساس ہو گئے، ہم اس حالت میں وارد ہو گئے. اب آپ دونوں شخصیات سے اس سیشن میں پوچھیں گے کہ ہمیں مہمان بننا ہے یا ہم مہمان بن گئے ہیں، کیونکہ جب بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ان تقاضوں کو برقرار تو رکھنا ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افطار اور اس سے متعلق یہ گفتگو کا سلسلہ جو آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ کا یہ سوال کہ مہمان کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلا احساس جسے تازہ کرنا چاہیے، اور خود اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے مختلف پیرایوں میں، مختلف انداز میں، کہ سوچنا یہ ہے کہ ہم کس کے مہمان بن رہے ہیں. جس کے مہمان بن رہے ہیں اسی اعتبار سے اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور اللہ رب العزت نے بھی اس کو اپنے حوالے سے پہلے بیان کیا. اگر وہ آیت ذہن میں آ جائے تو پھر اس کی تیاری جو ہے نا وہ خود بخود آدمی اس کے لیے آمادہ ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں ہمیں کہ ہم
مہمانوں کی عزت جس طرح کریں گے تو وہ ایسی ہوگی کہ جس طرح ان کا دل چاہے گا. واہ واہ. اور پھر اس کی تفصیلات میں جو باتیں آتی ہیں احادیث مبارکہ میں اور آیات عظیمہ میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کو جب اپنی جنت میں داخل کرے گا تو سب سے پہلے تو ان کے بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کر دے گا، واہ واہ. ان کی کمزوریوں کو توانائی میں تبدیل کر دے گا، سبحان اللہ. واہ واہ. اور ان کے اندر جو بھی کسی بھی قسم کی کمی پائی جاتی ہے اس کو مکمل کرے گا. سبحان اللہ. یعنی یہ دنیا میں کسی بھی ضیافت میں گمان تک نہیں کیا جا سکتا کہ آپ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی جو ہے وہ ضیافت میں شریک ہوں اور آپ جوان ہو جائیں، آپ کے دانت سلامت ہو جائیں، آپ کے ذائقے بہتر ہو جائیں، آپ کا جسم بہتر ہو جائے. پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ قیمتی اور اعلیٰ ترین لباس ہوگا وہ ہمیں عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اس کے فرشتے جو انتہائی مقدس نوری فرشتے ہیں وہ صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے قطار در قطار، اور اہلاً و سہلاً اور سلامتی کی دعائیں دیتے ہوئے. تو جب اتنا بڑا استقبال ہو رہا ہوگا تو مہمان کو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے واہ واہ. کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے. ہمیں اس کے سوا کچھ نہیں کرنا کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بالکل خالص کر دیا جائے. واہ سبحان اللہ. واہ. وہ رب ہم سے کچھ نہیں چاہتا. مادی دنیا میں ہم اس کی خدمت میں کیا پیش کر سکتے ہیں؟ صرف ایک تقوی ہے، صرف ایک محبت ہے، صرف ایک احساس ہے اپنے رب سے تعلق کا. اس کو جتنا مضبوط کیا جائے اتنا ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر احسانات بڑھانا شروع کر یعنی دیتا ہے. یہاں اور کچھ نہیں چاہیے، بس خلوص چاہیے اور اللہ کے ساتھ اخلاص چاہیے سبحان اللہ. اور ایک بابرکت پاک نیت چاہیے. جی. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ روزہ بھی اسی کی تربیت عطا کرتا ہے. ہم جو دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو اسی احساس کی بنیاد پر رہتے ہیں نا کہ یہ سب اللہ کی محبت میں ہم کر رہے ہیں. حالانکہ اسے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے وہ اپنے کوئی خزانے بچانا چاہتا ہے یا اپنے مال میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. وہ تو رب کائنات ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے. بے شک. تو یہ احساس جتنا زندہ رہے گا، جتنا پائیدار ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، ہم اتنے ہی اللہ تعالیٰ کی ضیافت کے زیادہ حقدار بننا شروع ہو جائیں گے. اگر اس احساس کو بھی ساتھ ہی شامل کر لیا جائے کہ ہم جس ہستی کے دربار میں جا رہے ہیں وہاں تو جو ضیافت اور اکرام ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن کیا اس میں ہماری شان بڑھنی جائے گی اور ہمیں ایک خاص قسم کی لذت نہیں محسوس ہوگی کہ ہم دیکھیں کہ کائنات کے سب سے عظیم جو ہے رسول وہ بھی وہاں تشریف فرما ہیں، آل بیت ان کے جو قدوس جو نفوس قدسیاں ہیں وہ بھی سب کے سب وہاں براجمان ہیں، اللہ سبحان اللہ. اور ہر طرف جو ہے وہ سلامتی ہی سلامتی اور رحمت ہی رحمت. واہ واہ. تو آپ اس مجلس میں جا رہے ہیں تو کیا اسی انداز میں جاؤ گے ہاں کہ ناقص قسم کا روزہ رکھا ہوا ہے، ہاں تھوڑے سے نوافل پڑے ہوئے ہیں، ذکر اذکار بھی کیا ہے تو بس نیم دلی سے کیا ہوا ہے. تو یہ تصور جو ضیافت کا ہے نا، اس کو جتنا زیادہ بہتر بنایا جائے گا، ہماری عبادات، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے، ہمارے کردار، یہ سب اتنے ہی نکھرتے چلے جائیں، اتنے ہی بہتر ہوتے چلے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا شیخ سخاوت علی قومی صاحب، وہی سوال آپ کی طرف اور آپ کے انداز سے بھی ہم جواب چاہیں گے کہ تقاضے پورے کرنے ہیں. کچھ تو بہت خوبصورت انداز میں پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب نے فرمایا کہ خالص نیت چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص چاہیے. جب ہم اس خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے ہو کے جائیں گے تو پھر ہم ایک مہمان بننے کے قابل ہوں گے. آپ بھی کچھ ہمیں بتائیے کہ اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں ہم یا بن گئے ہیں، کیونکہ مہینہ تو داخل ہو گیا، اس وقت ہم اللہ کے دسترخوان پر ہیں. الفاظ بھی ایسے ہی ہیں رسول اللہ کے، تو کہیں کوئی سوء ادب نہ ہو، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے کہ اللہ کے دربار میں ہم موجود ہیں. تو جو چیزیں ہونی چاہیے، جو تقاضے ہونے چاہیے، وہ ہمیں پہلے پتہ ہوں تاکہ ہم پھر وہ پورے کریں. بہت شکریہ. گفتگو کا سلسلہ اسی عنوان سے ضیافت الہی. دیکھیں اس عنوان میں ہی ایک لطافت ہے، ایک لذت ہے، ایک کرامت ہے، ایک حرمت ہے کہ انسان کس کا مہمان ہے.
ہمیشہ دو طرح کے ہم دعوت میں خیال کرتے ہیں، یا جسے بلایا گیا ہے وہ اتنا عظیم ہوتا ہے، مہمان ایز اے مہمان، تو میزبان کوشش کرتا ہے کہ اس کے آنے والے مہمان کے شایان شان کو اہتمام و انتظام کریں، اور بعض اوقات میزبان عظیم ہے تو جانے والا مہمان سوچتا ہے کہ میں جس میزبان کے حضور جا رہا ہوں، اگر اسی دنیا میں ہم جن لوگوں کے لیے تقدس کے قائل ہیں، حرمت کے قائل ہیں، عظمت کے قائل ہیں، مثال کے طور پر ایک فرد مسلمان کے لیے، امت رسول میں زندگی بسر کرنے والے انسان کے لیے فرض کر لیا جائے، اور یہ بڑا عظیم فرض ہے کہ انہوں نے ایسی دعوت میں جانا ہے جس کے میزبان سید الانبیاء ہیں، وہ اپنے در اقدس پہ، اپنے دولت قدا پہ کسی انسان کو دعوت کریں، کسی خاطی یاسی امتی کو، تو اب اس کی کیفیت کیا ہوگی اور اس کے وجود پر اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ وہ ذات ہے جس کے حضور، یعنی میزبان وہ ہے جو سرکار دو عالم کا بھی خالق ہے، یعنی یوں کہوں تو زیادہ جملے میں معنویت اور عظمت کا احساس ہوگا کہ کائنات میں سرکار دو عالم، ان کی اہل بیت عصمت و طہارت، اصحاب منتجبین، اولیاء الہی، یہ تمام عظیم ہستیوں کو جو ہمیں عطا کی یہ نعمت ہے، لیکن اگر ان ہستیوں کو عطا کرنا نعمت ہے تو جس منعم نے یہ انعام کیا ہے وہ کتنا بڑا عظیم منعم ہے، اور حقیقی انعام کرنے والی ذات تو وہی ہے۔ تو اب وہ ذات دعوت کر رہی ہے، جب وہ ذات دعوت کر رہی ہے تو وہ، اب میں تو یوں ہی کہوں گا، وہ ہماری کوتاہیوں کو نہیں دیکھتی، وہ اپنی شان اقدس کو دیکھتی ہے، وہ اپنے کرم کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنی رحمت کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اس ذات اقدس نے ہمیں اس ماہ پربرکت میں، ماہ رحمت میں، ماہ مغفرت میں، جیسے کہ پہلے اشارہ ہوا، یہ ماہ برکت ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے۔ پروردگار عالمین نے اس ماہ میں ہمیں مہمانی پہ بلایا ہے، تو اس مہمانی میں دسترخوان کیا ہے؟ وہ دسترخوان یہ ماہ پربرکت ہے، رحمت ہے، اور اس دسترخوان پہ جو غذا ہمیں دی ہے، جو غذا عطا کی ہے، وہ غذا اس کی عظمتوں کے موافق ہے۔ وہ غذا یہ ہے کہ ہم اس مادی دنیا سے ایک ماہ کے لیے اعراض کر کے، دوری اختیار کر کے، اس غذائے معنوی اور روحانی کے ساتھ وہ ارتقاء پیدا کریں کہ اس ماہ کے گزرنے کے بعد ہم کم از کم متقین، یا اگر اس سے بالاتر چلے جائیں تو صالحین، اور اگر کسی کو اللہ توفیق الہی شبہ قدر میں دے تو وہ مقام مقربین پہ پہنچ جائے۔ تو گویا اس ضیافت کی ایک پذیرائی، اس ماہ پربرکت اور رحمت و مغفرت کے خاتمے کے بعد مقربین میں داخل ہونا یا مقام قرب کی طرف سفر کرنا، یہ بھی اس ضیافت کی ایک پذیرائی کی دلیل ہوگی۔ بہت خوب، بہت ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے، اور راشد غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کلام بھی سنیں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ تقصیر ہوا جاتا ہے دل مدینے ہی کی تصویر ہوا جاتا ہے، ہاں وہی سر پہ میرے سایہ فکر ہے، جن پر سایہ چادر تطہیر ہوا جاتا ہے، در عباس کی خیرات وفا کا ہے اثر، در عباس کی خیرات وفا کا ہے اثر، قلب وقفے غم شبیر ہوا
ادا زہارا حسنین کا میں ہوں جو گدا باغ رضوان میری تقدیر ہوا جاتا ہے اپنے حسنی کو لگا لیجئے قدموں سے حضور ہجر اب تیر سے شمشیر ہوا جاتا ہے عشق سرکار میں اکسیر ہوا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت سبحان اللہ، خوبصورت نعت اور جی۔ پھر واپس گفتگو کی جانب۔ جی جی پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب قبلہ، روزے کے حوالے سے ہمیں بہت منفرد احادیث ملتی ہیں جو دوسری عبادات کے ثواب اور اجر سے اسے بعض اوقات بالکل جدا کرتی ہیں، جن میں ایک بڑی معروف حدیث یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور ایک ترجمہ تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو یہ جو ماہ مبارک ماہ ضیافت الہی ہے، یہ بھی اسی جزا سے اس کا تعلق لگتا ہے کہ ہم جیسے انسان کہ جن کا کوئی مقام ہی نہیں خدا کے سامنے، وہ اس قابل ہو رہے ہیں کہ خدا کے مہمان بنے، کیونکہ مہمان تو بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہوتا ہے نا، یعنی جب ہم مہمان کسی جگہ پر جاتا ہے تو ہر چیز لوگ بھول جاتے ہیں اور اس کی خاطر مدارات میں وقت جی صرف ہو جاتا ہے، پروٹوکول۔ تو میرا خیال ہے یہ اسی حدیث کا ہمیں ثمرہ لگتا ہے یہ بھی، کہ اللہ یہ کہتا ہے میں خود اس کی جزا ہوں، اور اب ہم خود اس کے مہمان ہو گئے۔ شکریہ عابدی صاحب، آپ نے یہ جو ضیافت کا لفظ استعمال کیا، یہ لفظ ہمیں خود آقا رحمت علیہ السلام کی باتوں میں ملتا ہے۔ بے شک، واہ واہ۔ دیکھیے، ایک تو مہمانی تب ہوگی نا جب ہم اللہ کے حضور پہنچیں گے، لیکن اس دنیا میں اس وقت جو مہمانی کی کیفیت ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل سے بیان فرمایا۔ واہ۔ آپ فرمایا کہ یحب الرجل ان یؤتی مأدبتہ، مأدبہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں، واہ واہ، کہ جس میں لوگ آتے ہیں اور جو بھی تناول کرنا ہے ان کے لیے وہاں وہ ساری ان کی ضیافت وہاں پر رکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر بڑا آدمی اور اچھا آدمی جو ہے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے دسترخوان پہ کسی کو دعوت دے تو لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ واہ، اس بات کو پسند کیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کسی کی دعوت رد کر دیں تو اسے رنج پہنچتا ہے، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات تو یہ ناراضگیاں دور تک بھی چلے جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پہلا جو معاشرتی ایک چلن ہے لوگوں کا، اس کو بیان کیا کہ ہر آدمی جو اچھا آدمی ہے، معزز ہے اپنے علاقے کا، وہ چاہتا ہے کہ اس کے دسترخوان پر جب بلایا جائے تو لوگ آئیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَأْدُبَةُ اللَّهِ الْقُرْآنِ، کہ اللہ کا دسترخوان جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ بہت اہم، بہت اہم۔ اب دیکھیے، یہ اس دنیا میں جو ہماری ضیافت کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے، وہ کوئی مالٹے اور آم اور امرود وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، صرف وہ تو ہیں ہی، اس کو تو سبھی مانتے ہیں، آپ نہ بھی بتائیں تب بھی مانتے ہیں، بالکل صحیح۔ لیکن جو اصل ہمارے لیے غذا کا اور زندگی کو بہتر بنانے کا اور لطف میں اضافہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ واہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک آیت میں وہ نگینے جڑے گئے ہیں اور وہ راستے بتائے گئے ہیں جن پر کوئی بھی انسان اگر چلے، کوئی بھی، اور اس میں کوئی اور انسان دونوں کو اکٹھا کر رہا ہوں، مسلمان کو اکٹھا نہیں کر رہا یا مومن کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی انسان
اس نعمت کو جو قرآن مجید کے دسترخوان میں موجود ہے اسے اختیار کرے، اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اپنے کردار کا حصہ بنائے، تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، ہر اعتبار سے سنور جاتی ہے۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اغیار تو قرآن سے فائدہ اٹھا لیں اور تم رہ جاؤ، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو آپ کی بات بالکل کی اسی اس سے تائید ہوتی یہی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر اس بات کو بالکل انہی الفاظ کے ساتھ، جو ابھی آپ نے مولا علی کی بات بتائی ہے نا، انہی الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے متصل کریں گے مولا علی کے اس قول سے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ناظرین، مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے اور عابدی صاحب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ یقیناً سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے۔ ماہ رمضان، ماہ ضیافت الہی، ضیافت الہی سے کیا مراد ہے، کیا اس کے جو ہے وہ ہم کس طرح سے فضائل حاصل کر سکتے ہیں اس ماہ مبارک کے، اور اس پورے ماہ مبارک میں ہم ہر روز عابدی صاحب ایسے ٹاپکس کا انتخاب کرتے ہیں یا ایسے ٹاپکس کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اس ماہ مبارک کو بھرپور انداز میں گزار سکیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک نئے مہمان بھی آئے ہیں، ان کا بھی تعارف کرا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر راجہ مہدی حسن صاحب موجود ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، ماہر امراض قلب ہیں، چیف کارڈیولوجسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہنا چاہیں گے آپ کو، اور ماہ مبارک کی آپ کو بھی ہم بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے۔ عابدی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جو گفتگو ہم ڈاکٹر صاحب سے کر رہے تھے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کے آغاز کریں یا پھر ڈاکٹر راجہ مہدی حسن کی جانب جی ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا اور قبلہ صاحب نے بھی کہ ضیافت الہی کی جو سب سے بڑی، میں کیا کہوں کہ سب سے مشہور کون چیز یا روحانی وہ نعمت قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کے حوالے سے مسلمانوں کو بہت سینسٹیو ہونا چاہیے۔ تو ایک حدیث مولا علی کی اور پھر رسول پاک کی سنانی تھی، لیکن کیونکہ ہمارا سیگمنٹ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے تو ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ ہم نے اپنے پروگرام میں کبھی کبھی انشاءاللہ ایسے ماہرین کو بلائیں گے جو روزے کے دوران جہاں ہم روحانی اور معنوی بات کرتے ہیں، وہاں روزے کا جسم سے بھی ایک خاص تعلق ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ماہ رمضان میں کچھ احتیاطیں ہیں۔ تو آپ تو وہ صحت کے پروگرامز میں ڈاکٹر صاحب کی بہت دفعہ میزبانی کر چکی ہیں، آپ ہی شروع کیجئے ڈاکٹر صاحب۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے بالخصوص جب ہم اس ماہ مبارک کی بات کرتے ہیں، روزہ انسانی صحت اور دل کے امراض میں جو مبتلا ہیں افراد، ان کے لیے کتنی احتیاط ضروری ہے؟ ان کے جو اوقات کار ہیں دوا لینے کے، اس میں پرہیز کس طرح سے کرنا ہے؟ سحر اور افطار کے اوقات میں انہیں کتنی احتیاط کرنی ہے؟ میں چاہوں گی ذرا تھوڑا سا آپ ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر دیں۔ بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور گناہوں کے خلاف یہ ڈھال ہے، اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑا قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ سارا دن اس میں ہم اگر بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، تو جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں اپنے دوسرے دوستوں کو، مہربانوں کو، جو غریب غربا ہوتے ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے بھی دسترخوان کہیں خالی تو نہیں ہے، کہ ان کو بھی اپنے کھانوں میں یاد رکھنا چاہیے۔ تو دوسرا میں اپنے، کیونکہ زیادہ تر پیشنٹ ہمارے ہارٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں، کسی کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، دل کی بھی مختلف ادویات کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں اس میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ کھانے پینے میں تھوڑی سی اگر احتیاط کریں ہم، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی عبادت بھی کر سکتے ہیں اور اپنی صحت کو بھی ساتھ ساتھ ٹھیک رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں سمپلی اگر یاد رکھیں ہم 3 Ds، عابدی صاحب 3 Ds، ایک ڈی ہے ڈائٹ جس کو میں کہوں گا، ماشاءاللہ ڈائٹ کے حوالے سے کہ اس میں ہیلدی اور فریش چیزیں کھائیں، چاہے افطار ہو چاہے سحر ہو، اس میں جو اسپیشلی آئلی اور گھی والی تلی ہوئی چیزیں ہیں، پروسیس چیزیں، وہ اوائڈ کریں۔ جوسز بھی پینے ہیں تو وہ فریش جوس پئیں، سادہ پانی کا استعمال کریں، شکنجبی وغیرہ پی لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو پروسیسڈ فوڈ ہے ہمارا، وہ ان سے احتیاط کرو، اور اسپیشلی جو ہمارے یہ پکوڑے، سموسے، کچوریاں، یہ بے تحاشا استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں دیکھیں بڑی بڑی اگر دکانوں پہ بھی اگر چلے جائیں تو ان کے جو آئل اور گھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ کالے سیاہ ہوئے ہوتے ہیں۔ بالکل یقین کریں کہ وہ سارے پروسیسڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور ری سائیکل ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو امراض قلب ہیں
اس کی جو مین جو کلپریٹ ہے، مین دہشت گرد ہے، وہ ہمارا آئل اور گھی ہے، اور اسی کا بے تحاشا بے تحاشا. اسی وجہ سے بیماریاں بڑھ بھی رہی ہیں، اور جو آلریڈی جو پیشنٹ ہیں ان کو مزید احتیاط کرنی چاہیے. اس میں دیکھیں افطار میں آپ فروٹ چاٹ بنا کے کھا سکتے ہیں، چنا چاٹ بنا لیں، اپنے لوبیا ہے اس کو کر لیں، تو باقی ساتھ کھانا کھا لیں اپنا اچھے طریقے سے. اور یعنی کہ ڈائٹ پہ بڑا خاص توجہ دینے کی ضرورت. دوسرا ڈی ہے ڈرل. ڈرل کا مطلب ہے کہ آپ کی جو واک اور ایکسرسائز ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑی ضروری ہے آپ کا بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول اور آپ کے دل کے امراض کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس سے یقین کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ 40 منٹس آف واک اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے. کیا بات ہے، واہ. تو اگر 30-40 منٹ اگر واک ہم خالی پیٹ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے کہ افطار سے جو 1 گھنٹہ پہلے والا ٹائم ہے نا، اس میں آپ اپنی واک کریں. سحری کے بعد بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، افطار کے بعد ہم ریکمینڈ نہیں کرتے، کھانے کے بعد. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، آپ کی بلڈ سپلائی ساری معدے کی طرف آ جاتی ہے، اور جو ہمارا دل ہوتا ہے اور جو دماغ ہوتا ہے اس طرف بلڈ سپلائی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو جب چلتے ہیں آپ کے دل کو اور دماغ کو بھی بلڈ چاہیے، جب نہیں پہنچتا تو ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یا پھر اگر آلریڈی ہارٹ کی تکلیف ہے تو وہ مزید بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے. یعنی انجائنا ہو گیا، دل کی تکلیف ہو گئی، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے کھانے کے بعد کبھی بھی واک نہ کریں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو کچھ احتیاطی تدابیر آپ بتا رہے ہیں جو امراض قلب میں مبتلا افراد ہیں ان کے لیے. وہ جو افراد ہیں، بالخصوص اگر نوجوانوں کی ہم بات کریں تو آفٹر افطاری ان کو بہت زیادہ کمپلینز ہوتی ہے ہارٹ برن کی، جلن ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے. اس میں کتنی احتیاط لازم ہے؟ اس میں دیکھیں جی، الٹیمیٹ ہم لوگ جو کھانے پہ بے تحاشا زور ہوتا ہے ہمارا، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ زندگی کا آخری کھانا ہے ہمارا. حالانکہ دیکھیں کھانا زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، اتنا کھائیں جس سے. روزے میں ہم نے ایک کھانا سکپ کیا ہے جی، بھائی صبح بھی ہم کھا رہے ہیں، شام کو بھی کھا رہے ہیں، کھانا ایک سکپ کیا ہے. لیکن جب وہ ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے 3-4 کھانوں کے برابر. تھوڑا سا اگر کیئرفل ہو کے ہم دیکھیں نا، رات کو لیٹ نائٹ ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں، پہلے افطاری کی، پھر جو کھانا گھنٹے 2 بار کھایا، پھر ان دا مین ٹائم سحری کا وقت بھی قریب ہو رہا ہوتا ہے، تو ظاہر پراپرلی ایبزارپشن نہیں ہو پاتی ہماری. تو کم از کم کھانے کو ایبزارب ہونے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے آپ کو پراپرلی. جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے نا، جب آپ کھاتے ہیں کوئی بھی چیز جو منہ کے ذریعے آپ کھا کے جو ایسوفیگس سے ہوتے ہوئے معدے میں آتی ہے، پھر انٹسٹائنز میں وہاں ایبزارب ہو کے تو پھر الٹیمیٹ اخراج کر جاتی ہے. اور کچھ جو چکنائی ہوتی ہے وہ ہماری جو خون والی شریانیں ہیں نا، نالیاں، ان کے اندر والی لیئر پہ وہ جم جاتی ہے. تو یہ پروسیس بڑھتا ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ اتنے زیادہ ہو تو وہ پھر خطرناک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور جو بڑی متھ بھی ہے، ڈاکٹر صاحب نے 2 ڈیز بتائی ہیں، ایک ڈی رہتی ہے. صحیح جی ڈاکٹر صاحب. تیسری ڈی جو ہے نا وہ ڈرگز ہے. ڈرگز یعنی ادویات. زیادہ تر ادویات ہم لوگ صبح اور شام ایڈوائز کرتی ہیں، وہ پھر اس کو ایڈجسٹ کر لیں. صبح کی جو سحری کے ساتھ کر لی، اور رات والی جو ہے وہ رات کھانے کے بعد آپ کر لی. اور اس میں کوئی وقفہ نہیں کرنا، دوائی میں رد و بدل نہیں کرنا. ہاں، صرف جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں، شوگر والے پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ تھوڑا احتیاط کریں کیونکہ وہ ہائپوگلائسیمیا میں جا سکتے ہیں. یعنی شوگر لیول کم ہو جاتا ہے، اوپر سے وہ پھر دوائی بھی کھائی ہوتی ہے انہوں نے، تو وہ ذرا احتیاط کریں. خاص کر افطاری کے بعد وہ اپنا شوگر لیول چیک کریں اور اس کے مطابق دوائی تھوڑی سی کم کر دیں. افطار کے بعد ہاں جی، ان کے شوگر لیول کم ہوتا ہے تو اس لیے وہ ادویات کو بھی تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، کم کرنا پڑتا ہے. اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو شوگر لیول کے مریض ہیں خاص طور پہ، وہ سب سے زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں روزے سے، یا ڈاکٹروں نے ڈرایا ہوا ہے، یہ بات صحیح ہوتی ہے. تو وہ اگر ان کو بہت ویکنیس ہو رہی ہے روزے سے پہلے، تو آپ کا کوئی بینچ مارک ہے پوائنٹ کہ وہ چیک کریں اپنی، اگر اس سے کم شوگر ہے تو وہ ان کے لیے خطرناک ہے؟ دیکھیں جی، آئیڈیلی تو ہم جو کہتے ہیں فاسٹنگ میں 100 تک ہم کہتے ہیں کہ نارمل ہے، ٹھیک ہے نا. اگر 80-90 تک بھی آ جائے، ایون 70 تک بھی ہے تو وہ بھی نارمل اس میں آتے. اس سے اگر کم ہوگی، سب سے بڑی پہچان اس میں یہ ہوتی ہے کہ مریض کے اندر سمٹمز آ جاتے ہیں. مریض کے ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. بعض اوقات بندہ شوک یعنی کلیپس ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، بندے کو چکر آ رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر اگر ایسی کنڈیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں ریسٹ کریں یا اپنی فوراً شوگر چیک کریں. جی، اور وہ تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اگر اتنی خطرناک سچویشن ہے کہ ڈاکٹرز نے جو لائن بتا دی ہے وہ کراس ہو رہی ہے، تو پھر اس وقت وہ تو ہمارے پاس آغا صاحب موجود ہیں، ان سے چلیں اگر آپ اجازت دیں تو. آغا صاحب، جو ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں
کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو اور ڈاکٹر صاحب اور آغا صاحب دونوں میں سے جو جواب دینا چاہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے اس، یعنی ڈاکٹرز کہیں کہ یہ خطرناک صورتحال ہے، صرف شوگر اور کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کیونکہ یہی زیادہ ظاہر ہے خطر. دیکھیے قرآن مجید نے جو معیار قرار دیا ہے، جہاں روزانہ تلاوت ہو رہی ہے آیت جو روزے سے مربوط ہے، اس میں فوراً بعد میں کہا کہ من کانا مریضاً، تو اگر مرض کا وہ تشخیص یہ ڈاکٹر نے دینی ہے. دیکھیں یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء نے کہہ دیا آپ روزہ رکھ لیں، یا کسی ہمارے بعض علماء ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی نہیں معلوم کس تناظر میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے. وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے نظام کائنات، اس میں ہم جو کچھ بھی حکم خدا کے تابع ہو کے کریں گے وہی عبادت ہے. میں آغا جان پڑھا ہے اور واقعاً ایسا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے اور ڈاکٹر نے تشخیص دے کہ اسے کہہ دیا آپ روزہ نہ رکھیں، اس کا رکھنا گناہ ہے. اس وقت اس کا روزہ رکھنا، اگر واقعاً ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے روزہ نقصان دہ ہے، اور علماء یہ اضافہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذمہ دار ڈاکٹر ہوں. ہاں یہ تو ہے، نہیں دیکھیں وہ تو طے ہے نا، پر خدا پر دیکھیں ماہ رمضان کی برکتوں میں اس کی ایسے کر دیتا ہوں، عالم بھی ذمہ دار ہو، ڈاکٹر بھی ذمہ دار ہو. جو عالم آپ کو اجازت دے رہا ہے وہ بھی ذمہ دار عالم ہو، حقیقتاً عالم ہو. ہم جس پاکستان میں رہتے ہیں اس میں جو دوسری طرح کے ڈاکٹر بھی مل جاتے ہیں اور دوسری طرح کے عالم بھی. لیکن ڈاکٹر صاحب کو تم بڑے عرصے سے جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہیں گے تو وہ یقیناً میں اگلے دن ایک علامہ صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھنے کی کون سی ایسی ہوا ہے، تو انہوں نے فرمایا، امام صاحب نے فرمایا کہ انسان اپنے ضمیر سے پوچھے کہ وہ کتنا اس کو وہ ٹالریٹ کر سکتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے نا، مطلب ایک کارڈیک پیشنٹ میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو اوور آل دیکھ کے یار اس بندے کو سانس بھی چڑھ رہا ہے، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، تو میں ہو سکتا ہے ریکمینڈ کر دوں. لیکن مریض خود اپنا جج خود ہے. پہلو کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اس سے مراد اس کی قوت ارادی ہے اور وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے. یعنی آخر پہ آ کے عالم ہو یعنی مجتہد ہمارے یہاں یا ڈاکٹر ہو، تشخیص جو دینی ہے وہ مریض کو خود دینی ہے کہ میری برداشت میں کتنا ہے. اور اگر وہ واقعی محسوس کر رہا ہے کہ اب روزہ میرے لیے قابل برداشت نہیں رہا، ایک اور ہے یعنی جو ڈاکٹر صاحب نے چیزیں بتائی ہیں جی دیکھتے اس کے مطابق. البتہ ایک بات ضرور کہہ دیں چونکہ آواز جا رہی ہے کہ لوگ اس ڈر سے روزہ نہیں کھولتے کہ ہم نے روزہ کھول لیا تو اتنے دن کی ہماری پوری زحمات، یقیناً چونکہ اس دن اللہ نے یہ تخفیف دی ہے اور یہ معافی بھی ایسے ہی ڈاکٹر صاحب خدا نے دی ہے، لہٰذا وہ حکم خدا میں اس کو لفظ افطار کہا گیا ہے. یعنی جو مریض وقت سے پہلے روزہ، یہ توڑنا نہیں ہے لفظ، یہ بھی افطار پر منطبق ہوتا ہے، لہٰذا اسے یہ ثواب ملے گا اس روزے کا چونکہ اس نے یہ زحمت کی ہے. اگر کوئی اور سوال نہیں، 2 منٹ ہے ہمارے پاس، میں چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا اگر ہم کچھ پریکاشنری میئر کے حوالے سے پوچھ لیں. ڈاکٹر صاحب اوور آل بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کے لیے کتنی احتیاط لازم ہے؟ کیونکہ ڈائبیٹک پیشنٹ کی جہاں ہم نے بات کی، وہیں بلڈ پریشر سے متعلق جو بھی ہیں جن کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے یا الٹیمیٹلی بہت زیادہ ہائی رہتا ہے، ان کو بھی تو لائف سیونگ ڈرگز پہ رکھنا پڑتا ہے، ان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر؟ دیکھیں جہاں تک لو بلڈ پریشر کا تعلق ہے نا، یہ کوئی بیماری نہیں ہے. ٹھیک ہے، 170 تک 90 60 تک یہ بالکل نارمل ہوتا ہے. لو بلڈ پریشر اس وقت ہوتا ہے کہ یا تو کوئی کسی کو لوز موشن وامٹنگ لگی ہو، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہو، یا کوئی بہت زیادہ کوئی ایسی میڈیسن کھا رہا ہو جس کی وجہ سے ہو، ادروائز یہ کوئی ایسی مطلب بیماری نہیں ہے. جہاں تک اصل میں ہے وہ ہائی بلڈ پریشر جس کو ہائپر ٹینشن ہم کہتے ہیں، اور اسی کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں، اور یہی فادر آف ڈیزیز یعنی بیماریوں کا یہ باپ ہے ہائی بلڈ پریشر، اور میجر رسک فیکٹر ہے ہارٹ اٹیک کے لیے. اگر ہائی بلڈ پریشر ہو تو پھر ڈبل چانس ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا اور برین ایمریج ہونے کا، اور اس کو کنٹرول رکھنا انتہائی ضروری ہے. اس کو آپ سمپلی آپ یوز سمجھے کہ جس طرح میں ایک سپرنگ کی مثال دیتا ہوتا ہوں. ایک سپرنگ ہے نا اگر آپ دی صاحب، تو اس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے یوں دبایا ہوا ہے، تو اگر سپرنگ میں نے ہاتھ سے ہٹا لیا ہے تو وہ سپرنگ دوبارہ اوپر چڑھ جائے گا. اسی طرح بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے ادویات ضروری ہیں. دوائیوں سے بلڈ پریشر آپ کا 120/80 تک نارمل آ جاتا ہے. جب دوائیاں ود ڈرا کریں گے تو بلڈ پریشر دوبارہ اوپر چڑھ جائے گا اور پھر ہائی ہو جائے گا اور زیادہ خطرناک ہوگا. اس سے خدا نہ کرے برین ہیمریج ہو سکتا ہے، سٹروک ہو سکتا ہے، فالج جس کو کہیں گے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے،
گردے فیل ہو جاتے ہیں، اندھا پن، بلائنڈنس تک بھی ہو سکتی ٹھیک، یعنی کہ ہے۔ تو بہت اس کو خطرناک کنٹرول کرنا ضروری ہے، اور جب آپ دوائیاں اپنی کھا رہے ہوں اس میں کسی قسم کا خود رد و بدل نہیں کرنا، ٹھیک، اور نہ کم کرنی ہے نہ چھوڑنی ہے۔ اور اس کا بہتر اگر ہم اس کو سمرائز کریں ڈاکٹر صاحب تو اپنے ڈاکٹر سے بہترین طریقے سے آپ کنسلٹ کریں، وہ آپ کو اور پراپر دوسرا گائیڈ رمضان میں دیکھیں نا، اگر کوئی دوائی کھا رہے ہیں پھر سحر اور افطار اگر صبح شام کھا رہے ہیں، اگر ایک دفعہ کھا رہے ہیں تو وہ زیادہ تر ہم لوگ رات کو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے، پریکاشنری میئرز کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ناظرین، ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں، کنٹینیو کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ عشق تیرا اگر میرا مسیحا ہوتا، میں تو گمراہی کے صحراؤں میں کھویا ہوتا۔ تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ کاش یہ آنکھ تیری راہ کے تنکے چنتی، کاش یہ آنکھ تیری راہ کے تنکے چنتی، دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا۔ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا، خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر آذن آستان شہ لولاک پہ پہنچا ہوتا۔ سبحان اللہ، جزاک۔ اعظم چشتی کا کلام، اور جن لوگوں نے اعظم چشتی کو، مظفر وارثی کو، حفیظ طائب کو، احمد ندیم قاسمی کو، محسن نقوی کو، شہزاد احمد کو نعتیں پڑھتے سناتے، حمد پڑھتے سناتے سنا ہو، وہ واقعی ایسے لگتا تھا جیسے اس وقت ہم جنت میں ہیں۔ ابھی بھی ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھنے والے اور کہنے والے ہیں، لیکن ان لوگوں کی کیا بات تھی، اور ہماری خوش قسمتی کہ راشد غوری نے ہمیں ایک بہت بڑی پرسنالٹی کا کلام اور انہی کے انداز میں سنایا۔ ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب اور جناب مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری اب تک کی گفتگو کا خلاصہ، یا میں یہ کہوں کہ سب سے اہم نقطہ یہ نکلا جو آپ دونوں علماء کرام نے فرمایا، کہ یہ رسول پاک نے خود فرمایا کہ خدا نے تمہیں اپنی ضیافت پر بلایا ہے، اپنی مہمانی میں بلایا ہے، اور تمہیں کرامت عطا کی ہے۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی کہ خدا ہمیں مہمان بنا رہا ہے، ہمارا میزبان ہے۔
اور گفتگو اس نہج پر پہنچی تھی کہ خدا نے نعمت الہی یعنی اپنی نعمتوں کا جو دسترخوان سجایا ہے اس میں سب سے بڑی نعمت قرآن پاک ہے۔ اگر اس ماہ رمضان میں ہم نے اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھایا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کی مہمانی کا حق ادا کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ میں نے مولا علی کا ایک قول عرض کیا تھا، مولا علی فرماتے ہیں کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اغیار قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ رسول پاک نے بھی یہ فرمایا، اور آج یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں کچھ اس طرح سے بتائیے کہ قرآن سے آج تو ماہ مبارک رمضان کی 4 تاریخ ہے، بہت وقت باقی ہے کہ اس نعمت یعنی نعمت قرآن سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیے آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے، ان اللہ یرفع بہ اقواما ویدع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرتا ہے اور اسی کو نظر انداز کرنے کی بنا پر انہیں زوال پذیر کرتا ہے۔ سیدنا علی علیہ السلام کے قول کی یہ بالکل واضح ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن تو ایک روشنی ہے، اس روشنی کو جس نے بھی اختیار کیا اسے اپنی زندگی میں رہنمائی مل جائے گی۔ اب اس پر کسی شخص نے یہ دعویٰ کر لیا کہ میں اس کو مانتا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، اب یہ بات اس دائرے سے زیادہ بڑے افق میں چلی گئی کہ قرآن وہ روشنی ہے جس میں بنیادی اصول، ضابطے، طریقے بتائے گئے ہیں۔ اب وہ اصول، ضابطے اور طریقے جو بھی اپنائے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ترقی کے راستے پر لے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں ایک ایک کر کے اس دسترخوان پہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو چننا چاہیے، قرآن مجید کی ان تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ غیر مسلم اقوام نے اس میں سے کون کون سی چیزیں لیں اور ہم مسلم ہونے کے باوجود اس میں سے کن کن چیزوں سے محروم ہو گئے۔ تو قدم قدم پہ ہمیں بالکل یہی احساس ہوگا کہ جو مولا علی نے فرمایا، ہم اس وقت بالکل اسی کیفیت میں آ گئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو غیر مسلم ہے وہ تو اس پر عمل کر رہے ہوں اور مسلمان اس پر عمل نہ کر رہے ہوں۔ مثلا بہت چھوٹی بات سے آغاز کریں، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا فرمان یہ ہے کہ صفائی، ستھرائی، طہارت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، طہارت کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کسی نہ کسی حد تک اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ لوگ، جو نماز بھی ادا نہیں کر رہے وہ تو اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ جو نماز روزہ تھوڑا بہت کرتے ہیں انہیں طہارت کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حوالے سے آقا رحمت علیہ السلام کو یہ بھی اس کا طہارت کے ساتھ ساتھ ایک حصہ ہے کہ وہ پاک صاف ہے اور پاکی اور صفائی کو پسند کرتا ہے۔ کہیں نظافت کا لفظ آیا ہے، کہیں جو ہے وہ جمال کا لفظ آیا ہے۔ تو کیا مسلم ممالک، ان کے گھر، ان کی بستیاں، ان کے شہر، ان کے جہاں اٹھنے بیٹھنے کے مقامات ہیں وہ زیادہ صاف ستھرے ہیں یا غیر مسلموں کے ملک اور ان کی بستیاں وہ زیادہ صاف ستھرے ہیں؟ تو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صاف ستھری قومیں بنا دیا، اور ہم نے اس کو نظر انداز کیا، اور اس قدر نظر انداز کیا کہ جو ہماری مسجدیں ہیں وہ بھی طہارت کی وہ مثال پیش نہیں کر رہیں اور نظافت اور صفائی کی وہ مثال پیش نہیں کر رہیں کہ جو ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت کا دونوں کا ایک متفق علیہ اور سب سے قوی ترین جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ سچائی اور دیانت کو اختیار کرو۔ اب ہم جو ہے وہ جیسی کوئی چیز ہمارے پاس آئے اپنے گھر کے استعمال کی اور اس کے اوپر لکھا ہوا میڈ ان پاکستان، تو 100 طرح کے شک اس میں سے برآمد ہوتے ہیں، لیکن میڈ ان جاپان لکھا ہو تو سبھی لوگ اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں یار یہ اچھی چیز ہے، یہ کام آ جائے گی، اور اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہوگا۔ تو یہ جو اعتماد ہے سچائی کی بنیاد پر، یہ اعتماد کس نے حاصل کیا اور کس نے کھویا؟ ہم ایماندار ہونے کے باوجود بھی اس اعتماد کو حاصل نہیں کر پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دسترخوان تو کھلا تھا لیکن ہم نے ایمانداری اور سچائی اس میں سے، اس دسترخوان میں سے حاصل نہیں کی، اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو بہت ہی مفید چیز ہے، اس سے زندگی میں اعتبار آتا ہے
اور لوگ جو ہے وہ اعتماد کرتے ہیں، اس کو اپنا لو۔ انہوں نے اس کو اپنا لیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دے دی۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ہے، قرآن مجید کا ایک فرمان ہے کہ تم عزت چاہتے ہو تو جان لو کہ ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو اللہ سے وابستہ ہو جائے، یعنی اللہ کی باتوں سے وابستہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے عزتیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہم ماہ رمضان کی بات کر رہے ہیں تو ماہ رمضان کو عزت کس نے دی؟ اسی اللہ نے دی۔ کس کی وجہ سے دی؟ قرآن مجید کی وجہ سے دی۔ تو جو وقت کو عزت دے سکتا ہے، پتھر کو عزت دے کے حجر اسود بنا سکتا ہے، ہاں، اور ایک گھر کو عزت دے کے بیت اللہ بنا سکتا ہے، اور ایک وادی کو عزت دے کے حرمین بنا سکتا ہے، تو جو ان چیزوں کو عزت دے کے انہیں معزز بنا سکتا ہے تو کیا قوموں کو عزت نہیں دے سکتا؟ وہ قوموں کو بھی وہی عزت دے گا۔ اور اصول یہی ہے کہ جو اس کا دسترخوان ہے اس میں ان نعمتوں کو تلاش کیا جائے اور انہیں اپنانے کی کوشش کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا شیخ سخاوت علی قومی صاحب قبلہ، آپ سے بھی یہی سوال کہ بلکہ آپ ہی نے گفتگو میں یہ سوال اٹھایا تھا اور پھر ہم نے اس کو موضوع بنایا کہ جو نعمت ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن پاک ہے۔ ایک گویا حصہ تو بیان کیا ڈاکٹر صاحب نے، اس کی تلاوت، اس کا بھی بہت ثواب ہے، لیکن دسترخوان میں تو کیونکہ انواع و اقسام کی نعمتیں ہوتی ہیں اور ہر نعمت سے استفادہ آدمی کرتا ہے، اور خود قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر خشک و تر رکھ دیا ہے، تو اس میں تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ کیسے استفادہ کریں زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک رمضان میں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید پروردگار عالمین نے اس کے حوالے سے جو اوصاف اور صفات اور فضائل اور مناقب قرآن خود قرآن میں ذکر فرمائے ہیں، چونکہ کلام خدا ہے، اور ایک بزرگ عالم دین کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر متکلم جب کلام کرتا ہے تو اس کا کلام حفظ کر کے لوگ تحریر کی شکل میں یا تقریر کی شکل میں یا کسی شکل میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے متکلم نہیں رہتا، اس کا کلام رہ جاتا ہے، اور اس کلام کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ متکلم کیسا تھا۔ لیکن قرآن مجید اس کا کلام ہے جو حی ہے، جو محیی ہے، اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ایک حدیث کا معنی اور مفہوم جو عرض کر رہا ہوں وہ بھی یہی ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ خدا سے بات کرو تو نماز پڑھو، اور اگر چاہتے ہو خدا تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو۔ امام زین العابدین حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند ارجمند جو کربلا میں بچ گئے تھے اور جن سے سلسلہ امامت چلا ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ حدیث کا مفہوم اس طرح ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی شخص زندہ نہ رہے اور میں تنہا رہ جاؤں، انسان تنہائی سے وحشت زدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ مسلسل یہ جو قید ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو قید میں تو انسان کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن چونکہ قید کا معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کٹ گئے ہیں، آپ کی آزادی محدود ہو گئی ہے، تو انسان وحشت زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ خوف ہی انسان کو ہر طرح کی بات قبول کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، یہ جو تنہائی کا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک ذی روح نہ بچے، انسان نہ بچے، اور میں تنہا رہ جاؤں، تو فرماتے ہیں میں اس تنہائی سے وحشت زدہ اور خوف زدہ نہیں ہوں گا۔ کب؟ فرماتے ہیں والقرآن معی، جب قرآن میرے ساتھ ہو۔ کہتے ہیں چونکہ میں قرآن کی موجودگی میں کوئی تنہائی محسوس ہی نہیں کروں گا۔ تو ان عظمتوں کے ساتھ جب ہم قرآن مجید کی طرف نظر کرتے ہیں تو دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے، پروردگار نے اس قرآن مجید کے نزول کا جو مقصود و منظور ذکر فرمایا ہے وہ ہدایت ہے، ہدی للمتقین، ہدی للناس، یہ الفاظ ہیں دونوں جگہ ہی موجود ہیں۔ تو قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ آپ نے جیسا فرمایا کہ یہ دسترخوان الہی، اور اس دسترخوان پہ خداوند متعال نے جو غذائے معنوی اور روحانی ہمارے لیے مہیا کی ہے۔ دیکھیے غذا میں اور غذا کھانے والے میں ایک تناسب وجودی ہونا چاہیے۔ آپ ایک درخت کو، ایک پودے کو جو غذا دیتے ہیں وہ انسانی غذا نہیں دے سکتے۔ مثلا ایک اچھا کھانا بنا کر بھی کسی پودے، کسی درخت میں آپ جسے بویا ہے اس میں رکھ بھی دیں تو وہ کبھی پروان نہیں چڑھے گا۔ آپ اسی طرح کسی درندے کو انسانی غذا دے دیں، وہ تو اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یعنی اس کا معنی ہے کہ غذا میں اور اس وجود میں جس کے لیے غذا بھیجی گئی ہے اس میں تناسب چاہیے۔ آغا صاحب یہیں سے گفتگو شروع کریں گے کہ
قرآن پاک ایک معنوی غذا ہے اور انسان سے کس طرح اس کا تناسب ہے اس پر۔ جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ خوش آمدید کہیں گے ایک مرتبہ پھر سے آپ کو مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں۔ ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے آغا صاحب کو جی، ہم نے یہ سوالات دونوں اسکالر سے کیے تھے کہ یہ ضیافت الہی کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ شمار ہو ہی نہیں سکتا، تو معنوی نعمت تو جواب دونوں طرف سے ہے کہ قرآن پاک سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ میں نے جناب آغا صاحب قبلہ سے یہ پوچھا تھا شیخ سخاوت علی قمی صاحب سے کہ اس کے استفادے کا بہترین طریقہ، تو آپ فرما رہے تھے۔ تو عرض یہ ہو رہا تھا کہ غذا میں اور غذا کھانے والے میں یا لینے والے میں اس میں ایک تناسب ہوتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا دسترخوان الہی، اور اس دسترخوان الہی میں پروردگار نے نزول قرآن، اور انشاءاللہ شب قدر میں اس پہ علماء کرام گفتگو تفصیلی فرمائیں گے کہ نزول کا ایک معنی ہی یہ کیا گیا کہ آسانی، یعنی نزول کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ جس بلندی پہ فائز ہے، پروردگار عالمین نے ایک معنی نزول کا علماء نے کیا ہے آسان کیا ہے۔ آسان کیوں کیا ہے؟ ایک مقام نزول ہے، ایک مقام صعود ہے سواد سے، جس کا معنی ہے بلندی، عروج۔ تو گویا یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ انسان خاطی کو، عاصی کو اور خاکی کو اس خاک سے، اس مادہ سے اٹھا کر معنویت اور روحانیت اور اس کے حقیقی مقام کی طرف متوجہ کرے۔ اس لیے اس غذا سے، اس غذا الہی سے، اس دسترخوان الہی سے انسان کو جو غذا لینی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم مادہ سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا رابطہ کم سے کم کرے۔ تو روزے کے ساتھ اس کو منطبق جو کر دیا گیا، اور 30 دنوں میں ہمیں حلال چیزیں بھی کھانے سے جو وقت کے ایک اوقات میں منع کیا گیا، اس کی ایک حکمت علماء، عرفاء اور ائمہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان اس مادہ سے جتنا دور ہوتا جائے گا وہ معنوی اعتبار سے اتنا متوجہ ہوتا جائے گا، لہٰذا وہ اس دسترخوان الہی سے اس معنوی غذا کے لیے آمادہ ہوتا جائے گا، اور جتنا آمادہ تر ہوتا جائے گا اتنا متقین میں شامل ہوتا جائے گا، اور جتنا متقین کی صف میں شامل ہوتا جائے گا یا مدارج اور مراتب تقوی کا حامل ہوتا جائے گا، اتنا ہی قرآن مجید سے ہدایت کے حصول میں آمادہ تر ہوتا جائے گا، اور اسی ہدی للمتقین کا مصداق اتم و اکمل بنتا جائے گا۔ اور اس راہ میں ظاہر ہے سرکار دو عالم فخر موجودات نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، اہل تشیع اور تسنن دونوں قبول فرماتے ہیں، فرمایا میں اس جاتے ہوئے تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، ثقلین چھوڑ رہا ہوں، یعنی قرآن اور اہل بیت۔ البتہ جب ہم اہل بیت لفظ کہتے ہیں تو یہ سنت کی نفی نہیں ہوتی، یہ سنت کی ہی تکمیل کا نام ہے۔ جو اہل بیت ہے وہ سنت کی ہی تکمیل کا نام ہے، اور وہ سنت سے باہر ہے ہی نہیں، بلکہ میں نے بزرگ علماء اہل تسنن کے یہ اس حدیث کے ضمن میں پڑھے ہیں، علامہ تفتازانی وغیرہ، وہ کہتے ہیں حقیقت میں اہل بیت کی طرف رجوع بھی سنت کی طرف ہی رجوع ہے، وہ سنت کی تبیین و توضیح و تفسیر کرتے ہیں۔ چلیں یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ تو اس میں حدیث میں بھی سرکار نے فرمایا ہے ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس ماہ میں جو ضیافت الہی، اور یہی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ یہ دسترخوان الہی پہ جو قرآن ہمیں حاصل ہوا ہے، تو میں اکثر اپنی گفتگو میں عرض کیا کرتا ہوں قرآن سے تمسک کے 3 مراحل ہیں، تلاوت قرآن، فہم قرآن اور عمل بالقرآن۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا آپ کے لیے جس قدر ممکن ہے اس ماہ پربرکت میں، ماہ رحمت میں، ماہ مغفرت میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ آپ اگر ایک آیت پڑھیں تو وہ دوسرے ماہ کی پورے قرآن کے برابر ہے، ایک آیت، اور ایک اگر جیسے الف لام میم ہے یہ پوری ایک آیت ہے۔ تو میں نے اب ماہ مبارک رمضان ہے، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ادا کیا، تو سمجھے مجھے 2 قرآن کا ثواب، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ واہ، یقیناً انشاءاللہ لوگ اس سے استفادہ بھی کریں گے۔ لیکن ایک بات اور عرض کر دوں کہ آج کل ہمارے پاس جو سوشل میڈیا آیا ہے، قرآن مجید مکمل یوٹیوب پہ موجود ہے، اگر کوئی بزرگ قرآن مجید کی درست تلاوت کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے تو وہ قرآن مجید کھولے اور وہ تلاوت لگائیں، اور جس قدر تلاوت کی جا رہی ہے
انہی آیات پہ نظر کریں تو حدیث ہے شیعہ سنی دونوں برادران نے درج فرمائی ہے کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں ان النظر فی المصحف عبادہ، کہ قرآن مجید کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو آپ اس دسترخوان الہی سے اگر آپ وقت سحر اٹھے ہیں، سحری کی تیاری میں وقت ہے، اتنی دیر ہی قرآن مجید کی تلاوت کر لیں۔ میں اکثر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جو ہم نے پیرامیٹر طے کیے ہیں، علماء کرام کی نظر میں یہ پیرامیٹر کوئی اتنے سخت نہیں ہے کہ آپ خاص جگہ بیٹھے ہوں، خاص مقام پہ بیٹھے ہوں، آگے کوئی نہ ہو، کسی کو پیچھا نہ ہو۔ قرآن کو پیچھا قرآن کی مخالفت ہے، ورنہ قرآن مجید کو آپ گاڑی میں جاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ پیچھے بیٹھے ہیں یا آگے بیٹھے ہیں۔ آپ قرآن مجید کو کسی حال میں بھی ان ایام میں غنیمت سمجھیں، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے جو آیات آپ کو یاد ہیں ان کو دہراتے رہیں، اور اسی سفرہ الہی، اسی دسترخوان الہی سے، اسی معنوی غذا سے اپنے ارادے کی قوت کو جو روزے کا اصلی مقصود و منظور ہے طاقتور بنائیں، اور مقام تقویٰ پہ فائز ہونے کی کوشش کریں۔ ہمارے دونوں سکولرز اتنی خوبصورت دل نشیں گفتگو کر رہے ہیں کہ روٹیٹ کرتے ہوئے بھی مشکل ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں، وہ کیا خوبصورت معارف بیان کرتے ہیں، پھر آغا صاحب کی طرف جائیں۔ ڈاکٹر صاحب وقت ہمارا اب کم ہے، پورے پروگرام کے خلاصہ بیان کرنے کی ذمہ داری آپ پر آ گئی ہے کہ دسترخوان الہی، نعمت الہی، ضیافت الہی اور مہمانی الہی، خدا میزبان ہو رہا ہے، یہ کانسیپٹ ماہ مبارک رمضان کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو اس کی اس طرح سے تیاری کرتے تھے جیسے واقعاً کوئی بہت بڑا مہمان آ رہا ہے یا ہم کسی بڑی ہستی کا مہمان ہونے جا رہے ہیں۔ اور جب وہ گزرتا جاتا تھا تو اتنا غم اور اتنی ایک حزن کی کیفیت ہوتی تھی اولیاء اللہ میں، کاش ہم میں بھی وہ پیدا ہو جائے، اس ضیافت الہی کے مفہوم کو ہم صحیح طور پر سمجھ پائیں۔ میں بس آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ وقت کا اگر اندازہ ہو جائے کہ 1.5 منٹ ہے یا 2 منٹ، جی ہمارے پاس 2 منٹ، 2 سے 3 منٹ، تاکہ میں اپنی گفتگو کو اس کے مطابق جو ہے نا وہ دیکھیے۔ کچھ دیر پہلے ہمیں ایک ماہر قلب ڈاکٹر سے بات سننے کو موقع ملا، اور علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے قرآن مجید سے ہم نے کس طرح استفادہ کرنا اس کی طرف اشارہ کیا۔ یقیناً یہ ساری ہی باتیں انتہائی اہم اور قابل توجہ ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے تو ہے تو وہ ڈاکٹر، لیکن دل، بلڈ پریشر اور اس طرح کی بیماریوں کی طرف توجہ اس وجہ سے دلا رہے تھے کہ ہم نے خصوصی طور پر ان پر فوکس کرنا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے مریض مبتلا ہیں۔ تو امت کے اعتبار سے بھی ہمیں کچھ ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ بالکل درست کہ ہم اگرچہ قرآن کی تلاوت کرنا قابل ثواب سمجھتے ہیں، قرآن حفظ کرنا قابل اجر سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار اس کے فضائل بیان کیے گئے، رسول اللہ نے بتائے، لیکن ہم جن مصیبتوں میں اور مشکلات میں اور امراض میں گھرے ہوئے ہیں ان میں سے چند ایک کا جائزہ لے کر قرآن مجید جو مسیحا ہے اس میں سے دوا تو تلاش کرنی چاہیے نا۔ اور دیکھیے دوا جو ہے یہ غذا بھی بنتی ہے، اور ہم تو جانتے ہیں آج کی دنیا میں کہ آپ نے علاج بالغذا کرنا ہے یا علاج بالدوا کرنا ہے، اور اگر ہم نے یہ دونوں نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ پھر علاج کسی اور طریقے سے کرتا ہے اور وہ زیادہ بھیانک ہوتا ہے۔ علامہ صاحب نے ایک بات اپنی گفتگو کے پہلے دور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے غزہ کا ذکر کیا، فلسطین کا ذکر کیا، مظلوموں کا ذکر کیا۔ تو قرآن مجید میں ہمیں باقاعدہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو مظلومین ہیں ان کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا، اور ظالموں کا ساتھ نہ دینا قرآن کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم اس مرض میں مبتلا ہیں، تو اب اس مرض میں مبتلا ہیں تو قرآن سے پوچھ لیا جائے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے، رسول اللہ ہمیں بتاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل پکا صحیح واضح قسم کا یہ پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں ظالموں سے جلد یا بدیر ضرور انتقام لے کے رہوں گا، جلد یا بدیر ضرور انتقام لے کے رہوں گا۔ دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ میں ان افراد سے بھی، ان قوتوں سے بھی لازماً اور جلد یا بدیر انتقام لوں گا کہ جو ظالم کا ہاتھ روک سکتے تھے، مظلوم کی مدد کر سکتے تھے، لیکن نہ انہوں نے ظالموں کا ہاتھ روکا نہ مظلوم کی مدد کی۔
تو اس مرض میں مبتلا ہیں تو اس سے نکلنے کے لیے ہمیں وہی کرنا چاہیے نا. تو اس اعتبار سے پورے ماہ رمضان میں ہم انشاءاللہ اس مائدہ دسترخوان قرآن مجید کی چیزیں سیکھتے رہیں گے. لیکن میں نے صرف یہ مناسب سمجھا کہ علامہ صاحب کی بات کو اجاگر کر دیا. جی بہت خوبصورت پیغام دیا. آج کی محفل ضیافت الہی کے حوالے سے اور قرآن پاک کے حوالے سے کہ یہ ایک بڑی معنوی ضیافت کا باعث ہے. بہت خوبصورت محفل. ماشاءاللہ اپنے دونوں مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور راشد غوری صاحب آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ جلدی سے دعائیہ کلام پیش کریں. حیدر کو ڈھونڈنا ہے تو قرآن دیکھیے. حیدر کو ڈھونڈنا ہے تو قرآن دیکھیے. قرآن میں پھر وہ سورہ انسان دیکھیے. کہتا ہے یظلمون کا منظر یوں بول کر حیدر کا رب کی راہ میں یہ دھان دیکھیے. زہرا علی کے ساتھ ہیں حسنین جلوہ گر. بحرین میں وہ لولو مرجان دیکھیے. آقا علی سے کہتے ہیں آنکھوں کو کھول کر. آقا علی سے کہتے ہیں آنکھوں کو کھول کر میری طرف ذرا میری جان دیکھیے. اور دہلیز فاطمہ سے جو کرتے ہیں داڑھی صاف طرز جناب